يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب احباب خیریت سے ہوں گے. آج جس موضوع پر بات کرنی تھی نہایت ہی اہم موضوع ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کسی وسیلہ کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں. اس بارے میں ہم قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ بتلایا, اللہ رب العالمین نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا. اور جو لوگ وسیلہ کو جائز سمجھتے ہیں ان کا کہنا ہوتا ہے کہ دعا کے اندر وسیلہ کی ضرورت پڑتی ہے, وہ کس سے استدلال کرتے ہیں, کس چیز سے وہ دلیل لیتے ہیں. اس بارے میں ایک موصوف کی میں نے ویڈیو دیکھی جو اپنے مسلک کو, اپنے بڑے اماموں کی, بابوں کی باتوں کو درست ثابت کرنے کے لیے وہ قرآن مجید کی آیت کا غلط مفہوم بتلا رہے ہیں, لوگوں کو غلط طرف لگا رہے ہیں. اور جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ اللہ رب العالمین سے ڈر جو, ایمان والو اللہ رب العالمین کی ذات سے ڈر جو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اور وہ اس آیت کا کیا مفہوم بتلا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا اور وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد کہ دعا کے اندر وسیلہ, کہ اللہ رب العالمین کی ذات خود کہہ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے وسیلہ کے ساتھ دعا کیا جائے, اس کے سامنے وسیلہ کے ساتھ مانگا جائے. اس بارے میں جب موصوف نے اس کا یہ مفہوم بتلایا تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ لوگوں تک اس چیز کو بتلانا چاہیے کہ حق اور سچ بات کیا ہے, کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت سے مراد کیا فرمایا ہے. کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے ایمان والو جو ایمان لے آئے اللہ رب العالمین کی ذات سے ڈر جو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. سب سے پہلی بات کہ یہاں پر دعا کا ذکر نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین نے پہلے دعا کی بات کی ہو کہ میری سے جب دعا مانگو تو وسیلہ مانگو, وسیلہ تلاش کرو. یہ بات نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے یہ بات بتلائی کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جو, اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. مطلب کہ انسان ایسے اعمال کرے جس سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو, اس کے ایسے اعمال وسیلہ بنے جو اللہ رب العالمین کے قریب کر دے, انسان کو متقی بنا دیں, کہ جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے اس سے انسان کو رک جانا, اور جن اعمال کو کرنے کا حکم دیا ان اعمال کو بجا لانا, یہ مراد. ویسے بھی عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں, کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ضرب اللہ مثلا کا جب لفظ بیان کیا ضربہ, تو اس سے مراد کہ اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی. اور اس کے علاوہ کہیں اس کا معنی مارنا کے ہیں. اس کے ضربہ یضربو یہ جو لفظ ہے اس کے بھی بہت سارے معنی ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اور مقامات پر بھی کئی ایک الفاظ کو الگ الگ معنی کے ساتھ استعمال کیا. اور جو اس کا معنی ہے یہاں پر کہ اللہ رب العالمین کو قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو نیک اعمال کرنے چاہیے, اس سے ڈرنے کے لیے جن کاموں سے روک دیا کہ اس سے رک جایا جائے, اور جن کا کرنے کا حکم دیا ان کو کیا جائے. اس بارے میں یہ آیت کریمہ کا یہ مفہوم ہے. اور اس کے برعکس اللہ رب العالمین کی ذات نے خود ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, کہ تمہارا رب تمہیں کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. جہاں پر دعا کا ذکر کیا وہاں پر رب کائنات نے وسیلہ کا ذکر نہیں کیا, فرمایا کہ تم مجھے صرف پکارو استجب لکم, میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا, تمہاری خواہشات کو پورا کروں گا. اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. یعنی کہ انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس کو بتلایا کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. یعنی کہ اس کا علم وسعت اتنی ہے کہ اللہ رب العالمین سے جو تم چیز مانگو گے وہ تمہاری سنے گا اور تمہیں عطا کرے گا. یہ تو نعوذ باللہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات کو کمتر سمجھتے ہیں کہ اس کے طرف جانے کے لیے, اس تک اپنی بات پہنچانے کے لیے وسیلہ کی ضرورت پڑتی ہے. کہ اللہ رب العالمین کی ذات اتنی طاقتور نہیں کہ وہ بغیر وسیلہ کے سن لے. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جب اس کا بندہ اس سے مانگے, اس کے در پر آئے. اللہ رب العالمین تو اس بات سے خوش ہوتے ہیں. اور جو سب سے زیادہ میرے رب کو ناپسندیدہ چیز, سب سے زیادہ غصہ چڑھانے والی چیز جس سے میرا رب سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے, وہ یہی چیز ہے کہ اس کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جایا جائے, کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کیا جائے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ ہمارے رب کی ذات بہت معاف کرنے والی, بخشنے والی, بہت غفور الرحیم ہے. وہ جتنے چاہے گناہ معاف کر سکتی ہے, اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے, اس کی ذات کے ساتھ برابری اللہ رب العالمین بتلاتے ہیں کہ اس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا.
یعنی کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کو رب کائنات نے بتلا دیا، پہلے انسان کو خبردار کر دیا کہ امت مسلمہ تم تک میں نے یہ بات پہنچا دی کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے انسان ہمیشہ اپنے آپ کو قرآن حدیث کے مطابق لے کر چلے، صرف اپنے آپ کو دین اسلام کو صرف قرآن حدیث کے اندر بیان کیا گیا، صرف ان پر چل کر اپنی زندگی کو بسر کرے۔ علماء اپنے اماموں کی اپنے فرقے پر چل کر اپنے فرقے کو بچانے کے لیے غلط باتوں کو سہارا نہ لیا جائے۔ کیا صرف حق بات وہی ہوتی ہے جو انسان قبول کر لیتا ہے؟ نہیں، حق بات جو اصل میں حق ہوتا ہے، جو قرآن حدیث بتلاتا ہے، اور رب کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام شریعت، جو دین اسلام کے طریقہ بتلائے، ان میں سے کسی ایک احادیث میں سے کسی ایک حدیث کا بتلا دیجئے کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ اللہ رب العالمین کو پکارنے کے لیے وسیلہ ساتھ مانگا ضروری ہے، وسیلہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ کہیں بھی کوئی حدیث ثابت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا ہو کہ اللہ رب العالمین کو پکارنے کے لیے وسیلہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات تو اتنی قوی، اس کی علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انہ علیم بذات الصدور، کہ جو تمہارے سینوں میں تو وہ بھی جانتا ہوں۔ اگر انسان کے دل میں جو بات ہے اللہ رب العالمین وہ جانتا ہے، وہ سن رہا ہے۔ اور جو انسان اللہ رب العالمین کی ذات سے خود التجا کرتا ہے، اس کے دربار میں جا کر جھکتا ہے، اپنے رب سے فریاد کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرتا، جی اللہ رب العالمین بالکل قبول کرتا ہے، اور بغیر وسیلے کے قبول کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے فرما دیا اگر وسیلہ تلاش کرنا ہے، میرے لیے کوئی وسیلہ سہارا کسی کا لینا ہے، تو وہ میرے اسماء حسنہ کے لیا جائے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ أَسْمَاءٌ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ ہے، اس کے ساتھ اس کو پکارا جائے، اس کا وسیلہ دے دیا جائے کہ یا اللہ تیری ذات و علیم بذات الصدور ہے، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو مسبب الاسباب ہے، تیرے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں، تیرے نام کا واسطہ ہے، تیری صفات کا واسطہ ہے، میری دعا کو قبول فرما۔ یہ جو قرآن نے، احادیث نے ہمیں جو طریقہ بتلایا وہ صرف اتنا ہے، اور انسان اس کے علاوہ کسی اور کا وسیلہ اندر تلاش کرے، یہ قرآن حدیث میں سے کسی ایک ایسے موقع سے بھی اس کا استدلال نہیں ہوتا کہ انسان اس چیز کو جائز سمجھے۔ یہ قطعاً حرام چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات انسان کی ڈائریکٹ سنتی ہے۔ اپنے رب سے اپنا انسان اپنی دعا کر کے تو دیکھے، اس کے سامنے جھک کر تو دیکھے اللہ رب العالمین کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے انسان جب بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اس کو پکارے، تو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، کسی کا وسیلے کی ضرورت، کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں۔